بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چھوٹی سی بات کروں گی عید الاضحیٰ میں گوشت کی تقسیم کے حوالے سے۔ افضل ترین طریقہ تو یہ ہے کہ 3 حصے کیے جاتے ہیں اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا جاتا ہے۔ ایک عزیز و قارب یعنی رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ان لوگوں کے لیے جو استطاعت نہیں رکھتے، یعنی غریب و غربا، مساکین، ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو کہ استطاعت نہیں رکھتے گوشت کو خرید کر سارا سال کھانے کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سارا کا سارا گوشت اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات سننے میں بہت عجیب سے لگتی ہے، لیکن میں ابھی آپ کو واقعتاً بتاؤں گی کہ ہوا کیا ہے۔ اور سارا کا سارا گوشت ہم چاہیں تو بانٹ سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو اپنے لیے کچھ گوشت رکھیں، کچھ بانٹیں، کچھ اسٹور کر لیں بعد میں کھانے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ پاسبل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کو ہمارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو ہماری نیت پہنچتی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ جب عید الاضحیٰ کا موقع تھا تو صحابہ نے قربانی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے کا سارا گوشت جو آپ نے قربانی کی ہے 3 دن کے اندر آپ اگر کھا سکتے ہیں جو وہ کھائیں، باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ رکھنا نہیں ہے، اسٹور نہیں کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ بانٹ دیا جائے۔ 3 دن کے اندر تک آپ جو کھا سکتے ہیں تھوڑا بہت کھائیں، باقی سب تقسیم کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ اب جب اس کے بعد والے سال میں عید الاضحیٰ، اگلے سال جب عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو صحابہ نے سوچا کہ حکم چونکہ پہلا ہی والا چلے گا تو آپ تمام صحابہ نے آپس میں بات کی، یہ بات پھیلنے لگی کہ اس دفعہ بھی 3 دن کے اندر ہم نے گوشت ختم کرنا ہے اور سب بانٹ دینا۔ 3 دن کے اندر تک ہم نے لوگوں تک گوشت پہنچا دینا قربانی کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ صحابہ ایسا سوچ رہے ہیں، تو آپ نے بلایا اپنے ساتھیوں کو اور فرمایا کہ اس سال جو ہے آپ چاہیں تو جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، جتنا رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور غریب و غربا میں یا جو لوگ استطاعت رکھتے ان تک جتنا بھی آپ دینا چاہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جس حد تک آپ ان کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور جو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا جیسا آپ نے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد والے سال میں نیکسٹ ایئر جب عید قربان کا موقع ہوا تو صحابہ نے سوچا کہ اب یہ حکم چلے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صحابہ کو اور کہا کہ اس سال آپ چاہیں تو سارے کا سارا گوشت اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یعنی کہ سارے کا سارا گوشت آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ایک دفعہ میں تو ہم اتنا گوشت نہیں کھائیں گے نا، ظاہر ہم اس کہیں رکھیں گے، تو یہ حکم ثابت ہوا کہ ہم رکھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اور سارے کا سارا بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کھانے اور رکھنے کے لیے ہم سارا اپنا حصہ جو ہم نے قربانی کیا وہ سب بھی رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سال آپ نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر تک گوشت ختم کرو اور لوگوں تک پہنچا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ سال قحط سالی کا سال تھا، لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا، لوگ بہت قسم و پرسی میں تھے، چونکہ قحط تھی، گھر میں اناج نہیں تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ تو میں نے یہ کہا اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ نے قربانی کی ہے، تو وہ گوشت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں تک کھانا پہنچے، گوشت پہنچے۔ وہ نہیں کھا سکتے خرید کر، ان کی اتنی استطاعت نہیں، چونکہ قحط ہے، روزگار نہیں ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ لوگوں تک بانٹ دیں، بلکہ سب بانٹ دیں، تھوڑا بہت جو آپ کھا سکتے ہیں کھائیں، باقی سب بانٹ دیں۔ اور اس کے بعد والے سال میں نے حکم دیا تھا کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں، آپ رکھ بھی سکتے ہیں، آپ غربا میں بانٹ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ سال بہتر سال تھا، اللہ نے اپنا کرم کیا تھا، قحط سالی ختم ہو چکی تھی، لوگوں کے پاس روزگار میسر تھے، تو میں نے ایسا کہا تھا۔ اور اس سال میں نے اس لیے یہ کہا کہ آپ سارے کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ خوشحالی کا سال ہے، اس سال روزگار ہے، اللہ نے کثرت سے اناج دیا ہے، غلہ دیا ہے، اور سب لوگ خوشحال ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ چاہیں نہ بانٹیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سارے کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ سننے اور کہنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ یہ تینوں باتیں سنت سے ثابت ہیں کہ آپ گوشت بانٹ بھی سکتے ہیں، آپ گوشت رکھ بھی سکتے ہیں، آپ سارے کا سارا بھی رکھ سکتے ہیں، آپ سارے کا سارا غربا میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی نیت کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو ہمارا گوشت نہیں چاہیے۔ ہم نے جو جانور قربان کیا، اللہ نے کہا خوبصورت جانور، بہترین جانور، کرائٹیریا بتایا کہ اس طرح کے جانور ہوں تو اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کتنا مال اللہ کے لیے نکال رہے ہیں، ہم کتنا مال اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہم حضرت اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہی ضروری ہے نا، نہ کہ اپنی بات رکھنا۔ تو اللہ صرف ہماری نیت دیکھتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ کو ہمارا گوشت نہیں چاہیے، لیکن افضل ترین طریقہ جو ہم کافی عرصے سے یہ رائج زمانہ قدیم سے رائج ہے کہ 3 حصہ کرتے ہیں، وہ بھی بہترین ہے۔ لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے پورا گوشت تو ہم اس پر تہمت لگانے لگتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس نے تو سارا ہی رکھ لیا، تو ایسا نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ نے پھر حکم بھی دیا ہے کہ شیئر کر کے کھاؤ، بانٹ کر کھاؤ، دوسروں کی مدد کر کے کھاؤ۔ تو چونکہ یہ زمانہ بھی بہت تکلیف دہ زمانہ ہے، لوگوں کے پاس بہت کم ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ کم تو نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ سارا سال گوشت خرید کر کھا سکیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم شیئر کریں، زیادہ زیادہ ان تک پہنچائیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن کے گھر میں بہت اچھی قربانی ہوتی ہے، ہماری دوستی ہوتی ہے تو ہم ان کو زیادہ زیادہ دیتے ہیں، پھر وہاں سے بھی اتنا ہی آتا ہے۔ تو یہ نہ کریں، کوشش کریں جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے وہاں تک پہنچائیں، ان تک پہنچائیں۔ تو یہ تو بس یہ خوشی ہے جو کہ ہم بانٹ کر کھائیں، مل کر کھائیں، تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔